سوال تو بہت آسان ہے مگر اس کا جواب بہت کمپلیکس ہے. جن قوموں نے ترقی کی ہے نا اس میں، جیسے چائنا ایک مثال ہے ہمارے پڑوس کے اندر، جاپان ہماری مثال ہے، تو انہوں نے سختی اور موٹیویشن ان دونوں کو اکٹھا کر کے، اور نمبر 3 رول ماڈلنگ، یہ 3 چیزیں ہیں. دیکھیے نا، ہمارے جو ایک چینج ہوتی ہے جو باٹم ٹو ٹاپ آتی ہے چینج نا، نیچے سے آہستہ 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 آہستہ، اور سول سوسائٹی کا کام اور میڈیا کا کام اور معاشرے کے جو سمجھدار لوگ ہیں، انٹیلیجنشیا ہے، تھنک ٹینکس ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ باٹم ٹو اپ اپروچ کے اندر کوشش کرنے جائیں. ایک ٹاپ ٹو باٹم اپروچ ہوتی ہے جو کہ حکومت اور جن کے پاس اختیار ہوتا ہے ان کے تھرو ہوتی ہے. میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ حکومت ہی سارے کام کر سکتی ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے، جو کہ میں نے بہرحال کہیں سے پڑھ کے ہی اور لوگوں کے ساتھ ایک ڈسکس کر کے ہی بنایا ہے، کہ چاہے فرشتوں کی بھی حکومت آ جائے پھر بھی وہ صرف 20% ہی معاشرے کی تبدیلی میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے. باقی 80% جو ہے وہ عوام کو خود کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ان معاشروں کو دیکھیں کہ جہاں یہ تبدیلی کیسے لائی گئی ہے. دیکھیں چائنا میں جیسے نمبر 1 اسٹرکٹ لا کی امپلیمنٹیشن، اور جو لا ہے اس سے کوئی بھی بیونڈ نہ ہو. یعنی چاہے وہ حکمران ہے، چاہے وہ بالکل غریب طبقے کا بندہ ہے، لا سب کے لیے برابر ہو. یعنی ڈسپنسیشن آف لا جو ہے وہ انڈسکریمنیٹ ہو. جس معاشرے کے اندر قانون اس طریقے سے کام کرتا ہے اس معاشرے میں آٹومیٹک لوگوں کے اوپر بہت پریشر ہو جاتا ہے اصول کے مطابق زندگی گزارنے کا. ہمارے معاشرے میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اب یہ کس کا کام ہے؟ آپ کا کام. میرا اور آپ کا کام تو شور مچانا ہے، جو ہم مچائیں گے، اور اپنی ذاتی زندگی کے اندر ایک مثال پیدا کرنا ہے. لیکن یہ جو سارا نظام ہے کہ ملک میں انصاف کی فراہمی سب کے لیے ہو، ایکول ہو، کوئک ہو، اور اس کی ڈسپنسیشن جو ہے وہ انڈسکریمنیٹ ہو، تو یہ ہے حکومت کا کام. نمبر دو پھر یہ ہے کہ باقی جو عوام ہیں ان کی تربیت سادگی اور محنت کے ساتھ. دیکھیں ایک ایوریج چائنیز آدمی جو ہے نا، وہ جتنا کام کرتا ہے، اور جاپانی جتنا کام کرتا ہے، میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے؟ اور وہ صبح سے لے کر شام تک محنت کرتے ہیں، اور محنت کر کے اس محنت سے خود بھی خوشحالی حاصل کرتے ہیں اور اپنے معاشرے کو بھی خوشحالی. تو ایک رول ماڈلنگ موجود ہو. ہمارے ہاں رول ماڈلنگ کا بڑا فقدان ہے، رول ماڈل مل نہیں رہے، کس کو دیکھ کر کس کے پیچھے لگا جائے. تو اس لیے میں تو بلکہ آپ کے اس پروگرام سے نا، ابھی عمران خان صاحب نے جو ایک ابھی رحمۃ للعالمین اتھارٹی کا اعلان کیا ہے، کہ وہ بہت ہی زبردست بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کی نیت میں برکت دے اور ان کے عمل میں بھی برکت دے. جیسے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ اسکولوں میں دیکھے گا، وہ کالج میں دیکھے گا، اور تمام معاشرے میں دیکھے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق معاشرہ گزر رہا ہے کہ نہیں. وہاں میں یہ بھی گزارش کروں گا ان سے کہ جو ایک بندہ ایک گلی میں جھاڑو دے رہا ہے، وہ تو شاید ڈائریکٹ عمران خان صاحب کے زون آف انفلوئنس میں نہیں آتا، مگر ان کے اپنے وزیر، ان کے اپنے مشیر، ان کے بڑے بیوروکریٹس، ٹاپ بیوروکریٹس، ان کے سیکریٹری، ان کے کمشنرز، اور ان کے اداروں کے بڑے ہیڈ جو ہیں، وہ تو سارے ان کے زون آف انفلوئنس میں آتے ہیں. وہ کتنے ہوں گے؟ 40 50 100 لوگ ہوں گے. تو ان 100 لوگوں کو تو ریاست مدینہ کا نمائندہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ والی زندگی اور صحابہ کرام والی زندگی کا نمونہ بنا کے سامنے پیش کر دیجئے نا. تو ان پر تو آپ ڈائریکٹ بائی فورس بھی یہ بات کر سکتے ہیں. ان کو وہ تو ڈائریکٹ آپ کے انفلوئنس میں آتے ہیں. اس لیے عوام جو ہے وہ اس بات سے بہت خوش ہوتی ہے جب انہیں کہا جائے گا کہ یہاں ریاست مدینہ ہم نے قائم کرنی ہے، اور عوام بہت خوش ہوتی ہے جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہاں اسوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی جو ہوگی وہ گزاری جائے گی. لیکن جب ان کو رول ماڈل نظر نہیں آتے، جب ان کو اوپر والے لوگ جو ہیں وہ اس کا نمونہ نظر نہیں آتے، تو پھر ان کے لیے ان کے اندر ایک کنفلکٹ کریٹ ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ کا سوال یہ ہے کہ کیسے لوگوں کو محنتی بنایا جائے. اس کا ملٹیپل لیول پر کوشش کرنی پڑے گی. تمام کو کوشش کرنی پڑے گی. حکومت کو کوشش کرنی پڑے گی کہ وہ سادگی کا نمونہ بنے. حکومت خود کفایت شاری کا نمونہ بنے. حکومت خود جو ہے، ہاں حکومت میں یعنی جو رہنے والے انسان ہیں ان کو دیکھ کر پتہ لگے. وہ 40 گاڑیوں کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سفر نہ کریں، ان کا رہن سہن اس طرح کا نہ ہو، تو پھر لوگ بھی اس کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ.